میرے ساتھ موجود ہیں جناب فواد حسن فواد صاحب، پاکستان کی تاریخ کے جسے کہا جا سکتا ہے کہ بریلینٹ سول سرونٹ رہے ہیں اور بڑا السٹریس کریئر رہا ان کا، اور وزیر اعظم پاکستان فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے۔ ظاہری بات ہے بائی ورچو آف ہز پوزیشن بہت سے ایسے سینسٹیو معاملات اور ایسی سینسٹیو کمیونیکیشنز ہوں گی، سائفرز ہوں گے جو ان کی نظروں سے گزرے ہوں گے۔ بہت شکریہ فواد صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا پیورلی آن دا بیسس آف یور ایکسپیرینس۔ سر میں ذرا لوگوں کو اپنی ایجوکیشن کے لیے اور ہمارے ویورز کے ایجوکیشن کے لیے کچھ پریسائز سے سوال کروں گا اور چاہوں گا کہ ذرا اختصار سے جواب دیجیے تاکہ میں جو زیادہ گراؤنڈ ہے ہم کور کر سکیں۔ سر سب سے پہلے ذرا سائفر کے اوپر آپ آ جائیں۔ یہ وزیر اعظم فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہنا کہ جی وہ سائفر ہے وہ آ گیا اور اس کے اندر یہ ملاقات ایک ہوئی تھی ہمارے سفیر کی، اس میں دیکھیے یہ آ گیا اور انہوں نے جلسے میں لہرا دیا کہ یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ یہ کیا اتنا ہی آسان ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے مطلب کہ جی بس سازش ہو گئی ہے ایک وزیر اعظم کے خلاف اور وہ پہنچ گئی ہے اور پھر وزیر اعظم اس کے بیسس کے اوپر ایک سیاسی بیانیہ بنا دے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ منیب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سائفر ہے اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لینا، کوئی بھی سائفر اور اس کے کسی بھی کنٹینٹ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لینا یا اس کو ایک شہادت کے طور پہ تسلیم کر لینا کہ یہ کسی سازش کا ثبوت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ مفروضہ تو ہو سکتا ہے، اس میں حقیقت کا کہیں قریبی سے دور سے بھی شائبہ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سائفر کیا ہوتا ہے اور سائفر میں کیا کیا آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں سائفر بنیادی طور پہ آپ کے جو سفارتی مشن ہے اور جو ہیڈ کوارٹرز ہے ان کے درمیان کمیونیکیشن کا تھرو ایک کوڈڈ میسیج ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تمام ملک اپنے اپنے سائفرز بھیجتے ہیں، پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے سائفر کو استعمال کرنے کی کہ میسیج ایک ایسے طریقے سے بھیجا جائے کہ نہ صرف ہوسٹ جو کنٹری ہے جو باتیں آپ بھیجنا چاہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر آپ کی جو ایویلیویشن ہے ان سفارتکاروں کی جو بات چیت ہے وہ تو لوکل جو لوگ جن کے ساتھ بات چیت آپ بھیج رہے ہیں ان کے نالج میں ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، لیکن اس کے اوپر جو ایویلیویشن ہے، جو ایکسپرٹ اوپینین ہے، جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ کم از کم نہ آ سکیں۔ اور جو دوسرے ملک اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کی جو دوسری ایجنسیز ہیں ان کے درمیان ان کو نہ پتہ چل سکے کہ آپ کے ہوسٹ ملک کے ساتھ کیا معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں بے شمار چیزیں آتی ہیں، یہ کوئی مطلب لوگوں نے شاید بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی جو خفیہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہی صرف نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی بے شمار ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل جتنی بھی وہاں پہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے وہ بھی سائفرز کے ذریعے بھیجی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بھی بھیجا جاتا ہے کہ آپ کے اس ملک میں جو دوسرے مشنز ہیں، جو اس میں آپ کے دوست ممالک بھی ہوتے ہیں، جو دوست ممالک نہیں بھی ہوتے، ان کے جو سفارتکاروں کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ آپ کو بڑی یوزفل انسائٹ دیتے ہیں کہ اس ملک میں آج کل آپ کے بارے میں یہ بات چیت ہو رہی ہے ایز اے تھرڈ کنٹری، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ کنسرنز ہمیں پتہ چلے ہیں تو ان کنسرنز کو دیکھیں آپ اپنے ملک میں کمیونیکیٹ کر دیں۔ یہ دوست ملکوں کے درمیان ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب بے شمار اور ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، گلوبل لیول کی بھی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، تو ملٹیپل میٹنگز ایک وقت میں ہو رہی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہیڈز آف اسٹیٹس کے درمیان ہو رہی ہوتی ہیں، ہوسٹ کنٹریز کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک ریگولر جو آپ کا مشن ہے وہ بھی اپنا رابطہ رکھتا ہے، حکومت سے رکھتا ہے، حکومت کے عہدیداروں سے رکھتا ہے، اور ایون جو اس ملک میں جو اپوزیشن ہوتی ہے یا دوسرے امپورٹنٹ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، اوپینین میکرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک مستقل رابطہ رکھ کے اس کے تمام معاملات ہوسٹ اپنے ملک میں اپنے ہیڈ کوارٹرز میں فارن آفس کو بھیجتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں نارملی دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جو فارملی کمیونیکیٹ کی جاتی ہیں آپ کو ہوسٹ کنٹری کی طرف سے، ٹھیک ہے، ایک وہ بھی ہوتی ہیں منیب جو آپ کے جو دوسرے سفارتکار ہیں جن کے ساتھ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ آپ کو انفارملی بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم جو زبان ہے سرکاری زبان ہے اس میں آن دا ریکارڈ اور آف دا ریکارڈ کی جس میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ سو یہ سب کچھ یہ سفیر کی مرضی ہوتی ہے کہ اس میں سے کون سے میسیجز کو اوپن میسیجز کے طور پہ بھیجتا ہے اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میں نے سائفر میسیج کے طور پہ بھیجا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر میں ذرا اس کو یہ کیا
آپ کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے جو کہ وزارت خارجہ کے معاملات یا ان کو ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، یا ایز پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر، یہ آپ کو از اٹ کمپریہنسبل؟ ایک انڈر سیکرٹری کی ملاقات ہوئی ہمارے سفیر سے، وہ ایک گفتگو تھی، اس کے اوپر ہمارے سفیر نے یہ سائفر بھیجا ہے جو کہ کوڈڈ ہے، اس کو پھر ڈی کوڈ کیا گیا ہے کہ بھئی امریکہ سازش کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس وزیر اعظم کو نہ ہٹایا تو آپ کے لیے معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے. As blatant as this, can this content be part of a cipher? نہیں، میرا نہیں خیال ہے. میں بالکل بڑی سنجیدگی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ تو یہ وہ لیول تھا انٹریکشن کا جہاں پہ اس طرح کی کوئی کمیونیکیشن کی جاتی کہ ایک انڈر سیکرٹری جو ہے وہ آ کے آپ کے سفیر کو کہہ کے اپنے ملک میں بتا دیں کہ آپ اگر یہ حکومت اتنے دن میں نہیں ہٹائیں گے تو پھر ہمارے اور آپ کے معاملات بڑے خراب ہو جائیں. اور ملکوں کے درمیان معاملات اس طرح سے خراب نہیں ہوتے. دیکھیے امریکہ کو ہی لے لیجئے، امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات اس سے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ فیزز سے بھی گزرے ہیں. میں 2 فیزز کا صرف حوالہ دے دیتا ہوں. ایک اسامہ بن لادن کا انسیڈنٹ اور دوسرا سلالہ انسیڈنٹ. ایک مرتبہ ان کی طرف سے اور دوسری مرتبہ ہماری طرف سے بہت زیادہ شدید تحفظات تھے. اس وقت بھی یہ موقع ایسا نہیں آیا کہ کوئی اس طرح کی دھمکیاں جو ہیں وہ دی جانی شروع ہو جائیں. اس کے علاوہ بے شمار مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں مرتبہ ایسے مواقع آئے ہوں گے جہاں پہ ڈیفرنس آف اوپینین ایک نارمل ڈیفرنس آف اوپینین سے ذرا زیادہ شدت اختیار کر گیا ہوگا. لیکن نہ تو یہ لیول ہے نہ اس طرح کی کمیونیکیشن. اگر ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ پیغام کے طور پہ بھیجا جائے کہ ہم نے آپ کی حکومت تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اوکے اچھا سر، یہ بتائیے گا بیفور وی گو ٹو دا ساری جو آڈیو لیکس والا معاملہ ہے، مجھے ذرا یہ اس حوالے سے آخری سوال ہے میرا اس حوالے سے کہ سابق وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ وہ میرے کاپی تھی وہ کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، اور سابق وزیر اعظم کا ایک ایسے معاملے کو جو کہ شاید آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے، وہ قانون بھی غالباً شاید بہت ہی پرانا ہے، شاید پاکستان بننے سے بھی پرانا ہے. مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنا ارسپانسبل بیہیویئر ہے، اور کیا یہ واقعی اپنے کسی ایسی چیز کو سیاسی طور پر استعمال کرنا، کیا یہ بریچ ہے، وائلیشن ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی؟ دیکھیں جہاں تک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 آپ نے کہا پاکستان سے بننے کے پہلے کا قانون ہے، اس کی بات ہے، اور اگر بالکل آپ ایک لٹرل انٹرپریٹیشن کریں گے تو جی یہ وائلیشن ہے. رہی بات غیر ذمہ داری کی تو منیب میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر ذمہ داری بہت بڑی ہے، چھوٹی نہیں ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ غیر ذمہ داری ختم ہونے کو نہیں آ رہی، اس کو بڑھایا اور اس کا دائرہ پھیلایا جا رہا ہے. اور میں بڑی بے تکلفی سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ ابھی جو نئی بحث شروع کی جا رہی ہے، اب یہ جو کمیٹیاں بن کے اس میں مزید انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی میں اس کو غیر ذمہ داری کے اس زمرے میں شمار کرتا ہوں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کو زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے کہ زیادہ ذمہ داری کی جو تمام تر بوجھ ہے وہ حکومت پر ہوتا ہے. اگر ایک غیر ذمہ داری ہو گئی، اگر ایک پولیٹیکل پرپزز کے لیے، ایک پولیٹیکل اینڈز کے لیے، ایک ڈیفیکلٹ سیچویشن کو فیس کرنے کے لیے اگر کسی ایک سیاسی فریق نے ایک معاملے کو اٹھا بھی لیا، تو اب کیا یہ ضروری ہے کہ دوسرا فریق بھی جو ہے اس کو آگے بڑھائے اور اس کو اتنی غیر ذمہ داری کا اس ڈیبیٹ کو انٹرنیشنل میڈیا میں زندہ رکھے، اس ڈیبیٹ کو مزید، جس کو کہتے ہیں کہ آپ ایشو کو مزید ایندھن فراہم کرتے رہیں. اب یہ پتہ چلے جی کہ کل اس کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے تو پھر آپ اس رپورٹ کو پبلک کریں، وہ رپورٹ آپ پبلک کریں تو اس سے پھر نئے زاویے جنم لیں گے، نئی بحثیں شروع ہوں گی. مطلب سر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ مطلب they should kill this issue, government should kill this issue، اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہونی چاہیے؟ بیکاز دوسری سائڈ نے اگر سیاسی طور پہ استعمال کیا تو یہاں پر بھی معاملہ تو سیاسی ہے، کیونکہ اس حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو آئی سازش کے نتیجے میں ہے، سو یہ بھی پولیٹیکلی اس کو کر رہے ہیں شاید استعمال. جی میری تو دیکھیں میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کروں، میں کسی ایک پارٹی یا کسی ایک سیاسی فریق کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری بحث سے پاکستان کے، ریاست پاکستان کے عوام کے جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں، جو پاکستان کے سفارتکاری کے جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں، پاکستان کے جو اسٹریٹجک لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں، ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہ ذمہ داری تمام فریقوں کی ہے کہ وہ اس بحث سے، سیاست میں اور بڑے میں سمجھتا ہوں موضوع ہیں، بہت ایشوز ہیں جن کے اوپر ایک دوسرے کو کنفرنٹ بھی کیا جا سکتا ہے،
سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کی جا سکتی ہے، عوام کو بھی اپنے ساتھ ان پہ لے کر چلا جا سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب اس پاکستان میں اس ایشو میں اس میں سوائے تباہی کے اور کچھ رہ گیا ہے کسی بھی فریق کے لیے۔ اگر عمران خان صاحب نے اس سے کوئی فائدہ لینا تھا تو وہ لے چکے ہیں، اگر حکومت نے کوئی اس پہ پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی تو وہ بھی میرے خیال ہے کر چکی ہے، خاص طور پہ یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد وہ کر چکی ہے۔ میری تو دونوں فریقوں سے یہ درخواست ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ پاکستان پہ، پاکستان کے مستقبل پہ، پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ پہ اور پاکستان کی سفارت کاری کے اوپر اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کو یہیں پہ روک۔ ٹھیک ہو گیا سر۔